حضرت ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے آئے. اب ذرا میں آپ کو صوفیہ کی دنیا میں لے جاؤں اور آج کی نشست میں ایک نیا مزہ میں آپ کو دوں, آپ کو پتا چلے کہ واقعی صوفیوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. حضرت ملک الموت کو جب پتا چلا تو عرض کی مولا یہ خوشخبری میں ابراہیم کو دے دوں کہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں دے دو, لیکن یہاں پر تھوڑا رکو, مزے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کب بنایا؟ مفسرین فرماتے پیدائش سے پہلے ہی بنا لیا. اس کا اعلان خاص موقع پر کیا گیا. اب وہ موقع کیا تھا؟ اب اس کو سنیے, آپ کو مزہ آئے گا. کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر تھا یہ لبے سڑک کے بالکل ساتھ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اکیلے کھانا نوش نہیں کیا زندگی میں, یاد رکھنا. 3 میل پیدل جاتے, مہمان کو اپنے ساتھ لے کے آتے, اپنے ساتھ بٹھاتے, خود بھی کھاتے, اسے بھی کھلاتے. 3 میل. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمان نواز بھی کہا گیا. اب ایک دن کہتے ہیں کہ بابل جو شہر تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے, شدید قحط سالی ہو گئی. بارش نہیں ہو رہی تھی, ہریالی اگ نہیں رہی تھی. جیسے کہ ابھی سندھ میں یہ ڈیم خالی ہو رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. آپ دعا کریں اللہ اپنے حبیب کے صدقے کراچی پہ بارش نازل فرمائے, سندھ پہ بارش نازل فرمائے, تاکہ وہ ڈیم بھر جائیں اور پانی کی یہ شکایت جو ہے وہ کم ہو جائے اور بالکل ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اب لوگ بڑے پریشان, کہنے لگے کیا کریں, کیسے کھائیں, بھوکے مر جائیں گے, بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے. تو کچھ لوگوں نے کہا سارے لنگر بند ہو گئے, حضرت ابراہیم کا لنگر کبھی بند نہیں ہو سکتا, ان اللہ والوں کا لنگر کبھی بند نہیں ہو سکتا. چلو حضرت ابراہیم کے گھر ڈیرا لگا دے. سارے کے سارے لوگ علاقے کے آ گئے, آپ کا مہمان بننے آئے. حضرت ابراہیم نے سب کو اپنے گھر بلا لیا. اللہ اکبر. اب اہلیہ نے کہا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سرتاج میرے خاوند سب کو بلا لیا, مہمان آ گئے, چلو اچھی بات ہے, لیکن کھانے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, کریں کیا, کیسے روٹیاں پکائیں, کیسے کھلائیں. اہلیہ نے کہا کہ آپ کا ایک دوست ہے نا جو مصر میں رہتا ہے, آپ ایک چٹھی لکھے اور اس کو اس میں لکھے آپ کہ میں اپنے غلاموں خادموں کو سواریاں اور بورے دے کر کے بھیج رہا ہوں, ان بوروں کو تم گندم سے بھر دو. یہاں میرے سارے لوگ میرے مہمان بن گئے تاکہ میں مہمان نوازی کر سکوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کو پسند کیا, چٹھی لکھ دی, سواریاں دے دی غلاموں کو, بورے دے دیے, جاؤ میرا مصر کا جو دوست ہے نا اس کے پاس جاؤ, مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, تم پرچی دکھاؤ گے بورے بھر دے گا گندم سے. اب یہ غلام پہنچ گئے مصر. اللہ اکبر. گئے اس کے پاس, چٹھی دکھائی, سب کچھ دکھایا. وہ کہنے لگا دیکھو حضرت ابراہیم سے کہنا ان کے لیے چاہیے میں دیتا ہوں, ان کی بیوی کے لیے چاہیے میں دیتا ہوں, لیکن اتنے وافر مقدار میں گندم میں نہیں دے سکتا. یہاں پر بھی قحط سالی ہو گئی ہے, پھر یہاں کا کیا ہوگا. لوگ مایوس ہو گئے, خالی بورے لے کے لوٹنے لگے. تو کسی نے کہا یار خالی لے کے جائیں گے, شام کے وقت وہاں پہنچیں گے, وہ غریب وہاں پہ انتظار کر رہے ہوں گے, دیکھیں گے خالی آئے تو مایوس ہو جائیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ ان بوروں کے اندر بجری بھر لیتے ہیں, مٹی بھر لیتے ہیں, تاکہ وہ شام کے وقت دیکھ کے اطمینان سے سوئے کہ ہاں صبح جو ہے ہمیں اچھا اور تگڑا ناشتہ ملے گا. چلو تجویز کو پسند کیا گیا, سب نے بورے مٹیوں سے بھر لیے, بجری بھر دی گئی, سی دیے بورے, سواریوں پہ رکھے, لاد کے پہنچ گئے. سارے مہمان چھت پہ کھڑے ہوئے, بلندی پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تو ہو گندم آ گئی ہے, مصر کا جو خلیل ہے, مصر کا جو دوست ہے حضرت ابراہیم کا, اس نے گندم بھیج دی ہے, اب صبح ہمیں تگڑا ناشتہ ملے گا, بہت اچھا ناشتہ ملے گا. اطمینان سے سب سو گئے. صبح ہی صبح حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ بیدار ہوئی.
بیدار ہونے کے بعد صحن میں دیکھے بورے رکھے ہوئے، خوش ہو گئے۔ اوہو، ابراہیم کا جو مصر کا خلیل ہے نا، اس نے گندم بھیج دیے۔ قریب آئی، اللہ کا نام لے کے بورا کھولا، اللہ تعالی نے ریتی اور بجری کو نفیس گندم میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ نفیس گندم میں تبدیل فرما دیا۔ حضرت سارہ نے جتنے بورے رکھے تھے سب کھولے، سب گندم۔ مفسرین فرماتے ہیں پراٹھے پکنے لگ گئے۔ یہ شیر مال جو آج ہم کھاتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے دور میں بھی موجود تھے۔ شیر مال پکنے لگ گئے۔ اب پراٹھوں کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، شیر مال کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے، بیدار ہوئے۔ میں حیران ہوتا کہ ان اللہ والوں کا تعلق اللہ سے کس قدر مضبوط ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، انبیاء کرام یاد رکھنا، انبیاء کرام اگر سو جائیں، سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم اگر سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، انبیاء و مرسلین سوئیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارے قلوب بیدار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، نیند سے باہر آئے، دیکھا پراٹھے، روٹیاں، شیر مال۔ حضرت ابراہیم نے کہا اپنی اہلیہ سے، سارا یہ گندم کہاں سے آ گئی؟ یہ آٹا کہاں سے آ گیا؟ یہ پراٹھے، روٹیاں، شیر مال یہ کیسے بننے لگ گئے؟ حضرت سارا نے کہا ابراہیم، وہ جو آپ کا مصر کا خلیل ہے نا، اس نے یہ گندم بھیجی ہے۔ فرمایا غلط، مصر کے خلیل کے پاس سے نہیں آئی، میرے عاشق کے خلیل رب جلیل کے یہاں سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ رب کو اتنے پسند آئے، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور رب نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس جانور بہت تھے، اتنے جانور تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم نے 5000 کتے رکھے ہوئے تھے، ان کی حفاظت کرتے۔ ایک دن حضرت ابراہیم اپنے گھر میں موجود، ایک فرشتہ انسانی شکل میں ایک غار میں آ کے موجود ہو گئے، اللہ کا ذکر کر رہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی۔ حضرت ابراہیم نے سارے کام چھوڑ دی، تلاش کرنے لگ گئے یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ پہنچ گئے پہاڑ، غار میں داخل ہو گئے، دیکھا ایک انسان ہے اللہ کا ذکر کر رہا، اور ذکر بڑے میٹھے لہجے میں، بڑے پیارے لہجے میں۔ حضرت ابراہیم اس کے سامنے ذکر کرتا رہا، پھر وہ فرشتہ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے میرے رب کا ذکر تو سناؤ، خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا جو انسانی لباس میں تھا، مفت نہیں سناؤں گا، مفت نہیں، مال دو، اللہ کا ذکر سنو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا یہ بات ہے، میرے پاس جتنی بکریاں ہیں سب تیری، مجھے اللہ کا ذکر سنو۔ یہ نہیں کہ ایک لے لے، دو لے لے، 5 لے لے، جتنی تیری۔ وہ ذکر سنانے لگ گئے، پھر خاموش ہو گیا۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ کہ جتنا مال دیا تھا اتنے کا سنا دیا، اور دو۔ اچھا جتنے بکرے سب تیرے، سنا اللہ کا ذکر۔ وہ سناتے سناتے پھر خاموش۔ اب کیا ہوا؟ کہ جتنا مال دیا تھا سنا دیا، جتنے گھوڑے سب تیرے، جتنے اونٹ سب تیرے، جتنی گائیں سب تیری، جتنے بیل سب تیرے۔ اب جب خاموش ہوا، ابراہیم کہنے لگے اب یہ جان بچی ہے یہ بھی لے لے، مجھے میرے رب کا ذکر سنا دے، یہ بھی لے لے۔ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم آپ تو واقعی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دور ہے، رب سے قریب ہے۔ اللہ کو ابراہیم کی یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب آؤ صوفیہ کی دنیا میں لے کے چلے۔ ملک الموت نے جب سنا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، کہا مولا یہ خوشخبری ابراہیم کو سنا دوں؟ فرمایا جاؤ سناؤ۔
آ گئے ابراہیم آپ کو پتا ہے آج آپ کے لیے خوشخبری کہ اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا. ابراہیم خوش ہوئے. لوگوں معمولی بات نہیں, اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ اکبر. یا ہماری آئی جی ڈی آئی جی سے دوستی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہم آئی جی ہیں, ہم ڈی آئی جی ہے صاحب, ہم بہت بڑی توپ چیز ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کو رب نے دوست بنایا, معمولی بات نہیں. بابا سے بلند کہو سبحان اللہ. اللہ. اچھا اب ہوا کیا؟ اب آیا موت کا وقت. روح کون قبض کرتا ہے؟ بولو. اسرائیل علیہ السلام. آ گئے اسرائیل علیہ السلام. صوفیہ کی زبان اب سمجھاؤ, مزہ آئے گا, آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے انشاءاللہ. آئے حضرت ابراہیم نے فرمایا کس لیے آئے؟ کہا آپ کو مارنے کے لیے, آپ کو موت دینے کے لیے. حضرت ابراہیم نے فرمایا جب اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا, دوست بنایا, یہ خوشخبری تم ہی لے کے آئے تھے نا, یہ پیغام. ہاں. اللہ سے جا کے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ جا کے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ آپ جھوم اٹھیں گے. قصور کے اندر میں تقریر کر رہا تھا, علماء 100 سے زیادہ علماء تھے, بزرگ. وہ یقیناً میں نے دیکھا وہ رونے لگ گئے, عجیب کیفیت ان پہ ہو گئی. جا کے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ حضرت اسرائیل جب پہنچے, رب جانتا جب کچھ ہے. فرمایا کیا ہوا اسرائیل؟ کہا مولا تیرا ابراہیم کہتا ہے, تیرے نبی کہتے ہیں کہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا, تو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ کہا جا کر کے میرے خلیل سے کہو. رب نے فرمایا بڑی شاندار, بڑا شاندار جواب. فرمایا جا کر کے ابراہیم سے کہو جب کبھی دوست دوست کو بلاتا ہے دوست آنے سے انکار کرتا ہے. جب کبھی دوست دوست کو بلاتا ہے دوست آنے سے انکار کرتا ہے. اب ملک الموت نے جب کہا, ابراہیم نے اپنی جان ملک الموت کے حوالے کر دی.